السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ دیسی حکیم۔ آج ہم مولی کے بارے میں جانیں گے۔ مولی کو مختلف زبانوں میں کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کو جان لیں۔ اردو میں مولی، سندھی میں موری، عربی میں فجل، ہندی زبان میں مولا اور بنگالی میں بھی مولا کہتے ہیں۔ انگریزی میں ریڈش، پنجابی میں مولی، بلوچی میں پھگیل، پشتو میں مولائی کہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں مولی کی ماہیت کو۔ یہ ایک مشہور کثیر الاستعمال ترکاری ہے جو کہ قد اور جسامت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ مولی کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے سفید اور باہر کا حصہ سبز ہوتا ہے۔ مولی کی طول کی بات کرتے ہیں تو اس کا طول بالعموم ایک بلش سے ایک ہاتھ تک ہوتا ہے، مگر بعض جگہ گز گز تک لمبی ہو جاتی ہے۔ بعض بہت موٹی اور بعض پتلی پتلی ہوتی ہیں۔ مولی کی وزن کی بات کی جائے تو کم و بیش آدھ سیر کے لگ بھگ ہوتا ہے، مگر بعض اوقات سیر اور دو سیر وزن تک بھی ہوتی ہے۔ بنگال میں بعض مقامات پر 20 سیر وزن مولی بھی پیدا ہوتی ہے۔ موسم بوائی کی بات کریں تو اکتوبر نومبر میں اس کو بویا جاتا ہے، مگر پہاڑوں میں ہر موسم میں اس کی کاشت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ذائقہ اور فوائد کے لحاظ سے سردی کی مولی ہی بہتر ہوتی ہے۔ ذائقہ قدرے حلاوت لیے ہوئے ہوتا ہے، بالعموم نمک لگا کر کھائی جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مولی کی طبیعت کی۔ اس کی طبیعت گرم تر ہے۔ بعض پہلا درجہ میں اور بعض دوسرے درجہ میں بتاتے ہیں۔ اس کی جڑ کے چھلکے میں پتوں کی نسبت گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ جعلی نوس جو پرانے حکیم گزرے ہیں مولی کو گرم و خشک مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حارن ویابس فی الثانیہ۔ اب بات کرتے ہیں مولی کی اقسام کی۔ مولی دو قسم کی ہوتی ہے، جنگلی و بستانی۔ ہم نے بستانی کا ہی ذکر کرنا ہے جو کہ تقریباً ہر جگہ بوئی جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مولی کے مضر اثرات کی۔ مولی کو بہت زیادہ استعمال کرتے رہنا معدہ اور حلق کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نیز اس کی زیادتی سے جوئیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں مولی کے مضر اثرات کے مصلح کی۔ اس میں نمک اور شہد، زیرہ سادہ یا سرکہ میں بھگویا ہوا اس کا مصلح ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مولی کی خوراک مقدار کی۔ مولی کا رس 4 تولہ سے 8 تولہ تک استعمال کرایا جاتا ہے اور بھی 3 ماشا سے 7 ماشا تک کھلائے جا سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں مولی کے کیمیائی تجزیہ کی۔ مولی میں پروٹین 7، چربی 1%، نشاستہ اور شکر 4 سے 5%، چونے کے اجزاء 5%، فاسفورس 3%، لوہا 4%، پانی 94% موجود ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مولی کے افعال و خواص کی۔ مولی کا ذائقہ شوریت مائل تیز ہوتا ہے۔ یہ ہاضم ہے، جگر اور گردوں کے فضلات سے پاک کرتی ہے۔ نیز کاسر رحا، مدر حیض، بول اور محلل ورم ہے۔ مولی میں وٹامن اے، بی، سی اور ای مناسب مقدار میں موجود ہیں۔ وٹامن اے اور سی کی وجہ سے مولی مانے سکربوت ہے۔ وٹامن بی سوزش اعصاب کو روکتا ہے اور وٹامن ای قوت تولید کو بڑھاتا ہے۔ اس کی قلت بانجھ پن اور اسقاط کا باعث ہوا کرتی ہے۔ کچی مولی قبض کشا ہے، جس کی وجہ سے اس کا موٹاپا چوبی ریشوں آنتوں میں پہنچ کر فضلہ کو آگے دھکیلتا ہے۔
मूली की तलखी और तेजी को दूर करने के लिए बाज लोग इसकी काशों को नमक लगाकर रख देते हैं ताकि तुंद और कड़वा पानी निकल जाए, लेकिन ये अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नीज भिजिया बनाते वक्त मूली को उबालकर पानी फेंक देना भी ठीक नहीं। इन तरीकों से तमाम नमकियात और दूसरे जरूरी अज्जा ज़ाय हो जाते हैं और सिर्फ लकड़ी का रेशा बाकी रह जाता है। इसे मूली का फुजला कहना ही बेहतर है। मूली का पानी खून को साफ करता है क्योंकि इसमें गंधक का जुज़्व मौजूद है। कच्ची मूली से बदबूदार और मुताफ़न डिकारें आती हैं। अगर इसे नमक, काली मिर्च और जीरा के साथ खाएं तो डिकारें बहुत कम आती हैं। इसे हमेशा खाने के हमराह या दरमियान में खूब चबा कर खाया जाए तो हजम ग़िज़ा में मदद मिलेगी और ये खुद भी हजम हो जाएगी। खाना खाने के बाद इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना खाना हजम होने के बावजूद देर तक डिकारें आती रहेंगी। इस वजह से बाद अतिब्बा कहते हैं कि खुद देर हजम लेकिन दूसरी ग़िज़ा को हजम कर देती है। इसका सालन बहुत जल्द हजम हो जाता है। भिजिया बनाते वक्त मूली के छोटे छोटे और नीम पत्ते न उतारें क्योंकि ये मूली को हजम करने में मदद देते हैं। अलबत्ता बड़े बड़े डंठल, पुख्ता और मोटे पत्ते फेंक देने चाहिए। मूली का फल जिसे मूंगरे या सिंगरे कहते हैं, फवैद में मूली के हम पल्ला हैं। हुक्मा इसे बवासीर, इस्तिस्का और यरकान में बकसरत इस्तेमाल कराते हैं। नीज मूली के पत्तों और जड़ों को जलाकर नमक हासिल किया जाता है और इसे सगे गुर्दा और मसाना को खारिज करने के लिए भी खिलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।